شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول العدد على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صلوات بجبر محمد علیہ عظمت اہل بیت علیہ السلام پر بلند ترین صلوات و رحمت فرما دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کرنے سے پہلے چند فقرے۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس کو درگاہ عالیہ باب المراد اہل بیت علیہ السلام کا دربار ہے، جہاں پر ہم اور آپ سب جمع ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی منزل اور ان کی معرفت اور ان کی بلندی اور ان کی فضیلت یہی ہے۔ آپ یہاں پر سب دیکھ رہے ہیں، حسین کا یہ کرم ہے جس کو آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس مجمع کے اندر شیعہ بھی موجود ہے، اس مجمع کے اندر سنی بھی موجود ہے، اس مجمع کے اندر ہندو بھی موجود ہے، اس مجمع کے اندر سبھی ملتیں موجود ہیں۔ کیوں ہیں یہ؟ اس لیے یہاں پر آئی ہیں کہ یہ دربار امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ اتنے افراد یہاں پر آئے ہوئے ہیں، نہ کسی کو دعوت نامہ ملا ہے، نہ کارڈ ملا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا ہے فردی حیثیت سے، ایک اخبار، ایک اعلان، اور اس کے باوجود یہ حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شیعہ بھی نظر آ رہے ہیں، سنی بھی نظر آ رہے ہیں، ہندو بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو دنیا آج آنے کے بعد درگاہ عالیہ باب المراد میں کم سے کم اتنا سمجھ لے کہ حسین اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کی حکومت ہر انسان کے دل پر ہے، ہر انسان کے دل پر ہے۔ سنی بھی حسین سے محبت کر رہا ہے، ہندو بھی حسین سے محبت کر رہا ہے، شیعہ بھی حسین سے محبت کر رہا ہے۔ یہی بنیاد ہے۔ شاعر نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ حسین کا کرم ہے، حسین کی فضیلت ہے، حسین کی بلندی ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، بلندی سماعت فرما لیجئے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو حضرات جہاں پر سن رہے ہیں میری اس بات کو سن کر جائیں۔ امام حسین کا کرم اور فضیلت یہ ہے کہ آج بھی حسین کی حکومت ہے اور قیامت تک حسین کی حکومت رہے گی۔ غور فرمائیے گا، دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں پائی جاتی ہیں، ہر حکومت میں اس کا اپنا پرچم لہراتا ہے، اس کا اپنا پرچم لہراتا ہے۔ ہندوستان ہے تو ہندوستان کا پرچم،
ایران ہے تو ایران کا پرچم، عرب ہے تو عرب کا پرچم، پاکستان ہے تو وہاں کا پرچم، لندن ہے تو وہاں کا پرچم، امریکہ ہے تو امریکہ کا پرچم۔ لیکن ہمارے ہندوستان پر آ کر امریکہ کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا، ہمارا پرچم امریکہ میں جا کر نہیں لہرایا جا سکتا۔ کسی نے سوال کیا، کہا بھائی ایسا کیوں؟ کہا ہر حکومت کا اپنا ایک پرچم ہے۔ توجہ دیجئے گا، ہر حکومت کا اپنا ایک پرچم ہوتا ہے اور وہ پرچم اپنے ہی ملک میں لگایا جاتا ہے۔ ہندوستان والے ہندوستان میں، پاکستان والے پاکستان میں، عرب والے عرب میں، امریکہ والے امریکہ میں، ایران والے ایران میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی حکومت ہے اس کا پرچم اپنی حکومت ہی میں لہرایا جاتا ہے۔ لیکن دنیا پہچانے حسین کی حکومت اتنی بڑی ہے، ہندوستان میں بھی پرچم ہے، امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے۔ صلوات بے جبر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ حسین کا پرچم ہے، یہ حسین کی بلندی ہے، یہ حسین کی عظمت ہے۔ ہر جگہ حسین کی حکومت ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حسین کی حکومت نہ ہو۔ توجہ دیجئے گا، کوئی جہان میں جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حسین کا پرچم نہ لہرا رہا ہو۔ یہ پرچم کا بلند ہونا بتا رہا ہے حسینیت زندہ باد تھی، حسینیت زندہ باد ہے، حسینیت زندہ باد رہے گی۔ توجہ دیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے ہر جگہ حسین کی حکومت۔ میں ایک فقرہ اور آپ کی خدمت عالیہ میں دہراؤں، یہاں پر ہر قوم و ملت کا انسان آیا ہوا ہے اس درگاہ میں، اور یہ میرے جملے کو لے کر جائیں۔ دنیا کے اندر جب کھانا بنایا جاتا ہے، توجہ دیجئے گا، جب کسی کے ہاں دعوت ہوتی ہے، جب کسی کے ہاں پروگرام ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کتنے نفر ہیں۔ توجہ دیجئے گا، کتنے افراد موجود ہیں، تب جانے کے بعد کھانا بنایا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کم پڑ جائے، غور فرمائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کم پڑ جائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے آ جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، آپ حضرات سے ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد و آل محمد۔ آگے آئیے، غور فرمائیے گا، جب کھانا بنتا ہے کسی محفل میں جا کر، کسی بزم میں جا کر، تو کیا ہوتا ہے؟ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، کتنے افراد ہیں، کتنے نفر ہیں، کتنے لوگ ہیں۔ غور فرمائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانا کم پڑ جائے۔ غور فرمائیے گا، ہماری درگاہ پر نہیں، ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے وہاں حسین کا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ کبھی یہ اندازہ نہیں لگایا جاتا کتنے افراد آئیں گے۔ غور فرمائیے گا، کتنے افراد آئیں گے، دسترخوان بچھا دیتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی اگر 10,000 آ گئے، 20,000 آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ حسین کا دسترخوان ہے، یہاں کمی نہیں ہوتی، برکتیں ہی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یہ حسین کا دسترخوان ہے، یہاں کسی طرح کی کمی واقع نہیں ہوتی، یہاں برکت ہی برکت ہے۔ یہ عظمت حسین ہے، یہ حسین کا کرم ہے، یہ حسین کی فضیلتیں ہیں۔ توجہ دیجئے گا، یہاں ہمارے یہاں پر اتنے افراد آئے ہیں، درگاہ کے اراکین نے بیٹھ کر میٹنگ نہیں کی کہ کتنے لوگ ہوں گے اور کھانا بنے گا۔ صبح سے شام ہے، اس لیے کہ کھانا کسی کا ذاتی نہیں ہے، یہ کھانا حسین کا دسترخوان ہے۔ توجہ دیجئے گا، یہ حسین کا دسترخوان ہے، یہاں کمی نہیں ہوتی ہے، یہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک جملہ عرض کروں، سال گزشتہ ایک امریکہ کا وفد عراق پہنچا، کس زمانے میں؟ 40 کے زمانے میں۔ توجہ دیجئے گا، 40 کے زمانے میں، ماہ سفر میں، جب امام کا چیلم ہوتا ہے اس دور میں عراق پہنچا، تو ان کا جو سرکاری آدمی تھا، جو وزیر خارجہ تھا، اس نے ایک درخواست لکھی
کہ کسی طرح سے میری ملاقات آیت اللہ سیستانی سے ہو جائے. توجہ دیجیے گا، شیعت کے مرکز مرجع کا نام آیت اللہ سیستانی. کہا کسی صورت سے ہماری ملاقات آیت اللہ سیستانی سے ہو جائے. اس نے درخواست دی، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ قریب سے قریب ملاقات کی مہلت مل رہی ہے، ہمیں نہیں مل رہی ہے. غور فرمائیے گا، اس نے پھر دوبارہ درخواست دی، پھر درخواست دی. ایک مرتبہ مرجع کے یہاں سے درخواست قبول ہوئی، کہا آپ بلایا جائے. اب یہ پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے چند سوال کیے. ان میں سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے آپ نجف میں رہتے اور 40 کے دن نہیں 40 کے موسم میں جو زائرین زیارت امام حسین کو آتے وہ نجف سے لے کے کربلا تک مسلسل پیاد عروج جاتے ہیں. مجمع ہی مجمع ہوتا ہے. اس جگہ کو اگر ناپا جائے تو یہ اتنی جگہ ہے کہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ یا 2.25 کروڑ لوگ آ سکتے ہیں. اس سے زیادہ کربلا کے اندر نہیں آ سکتے. لیکن میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس سال 5.5 کروڑ نفر 5.5 کروڑ نفر زیارت امام حسین کو آئے. یہ جگہ میں وسعت کیسے ہو گئی کہ 5.5 کروڑ یہاں پر آ گئے؟ توجہ دیجیے گا. تو مرجع نے ہمارے کیا جواب دیا؟ کہا سن، یہ دامن حسین ہے جو متمسک ہوتا چلا جاتا ہے، جگہ ملتی چلی جاتی ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، زیادہ وقت میں آپ حضرات کا نہیں لوں گا. بس چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا ہے اور بات کو تمام کر دینا ہے. اس لیے کہ تمہیدی مجلس ہے. اس کے بعد مسلسل انجمنیں ہیں اور انجمنیں اتنی ہیں کہ ہمیں سارا دن بھی لگ جائے گا، ساری رات بھی لگے گی. لیکن ظاہر سی بات ہے سب مہمان ہیں، آئے ہیں یہاں ذکر اہل بیت کرنے کے لیے آئے ہیں، سب کو ذکر کرنا ہے. میں بس چند لمحے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور بات کو تمام کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ سوال کرتا ہے، کہا اتنا بتائیے جو حکومتیں دنیا والے بناتے ہیں، جو حکومتیں دنیا والے بناتے ہیں ان کی حکومت محدود ہے، لیکن آپ وہ ہیں کہ جن کی حکومت لامحدود ہے. توجہ دیجیے گا، آپ وہ ہیں کہ جن کی حکومت لامحدود ہے. کہا بھئی کیا مطلب؟ بات کو واضح کر. کہا بیٹھے نجف میں، لیکن آپ کی حکومت ہندوستان پر بھی، امریکہ پر بھی، لندن میں بھی، جہاں جہاں رہتے ہیں لوگ وہاں وہاں آپ کی حکومت ہے. کہا یہ شریعت کا مرحلہ ہے. توجہ دیجیے گا، یہ شریعت ہے. میں مر جاؤں، لوگ میری تقلید کرتے ہیں، تو جو جہاں میری تقلید کرے گا میرا حکم اس کے اوپر عائد ہو جاتا ہے. کہ ہم یہی تو کہنا چاہتے ہیں. آپ رہتے ہیں نجف میں اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا ارے یہ میرے امام کا غلام ہے جس کی حکومت پوری دنیا میں ہے، تو اس کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ ہر جگہ اسی کا پرچم لہرائے گا. ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. جس کے غلام کا عالم یہ ہے اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، ہم اور آپ بیٹھے ہیں حسین کا غم منانے کے لیے، حسین کا ماتم کرنے کے لیے. کیا؟ اس لیے کہ حسین نے وہ قربانی پیش کی ہے. پروردگار عالم نے بھی آواز دی، میرے حسین تو نے قربانی پیش کی ہے میری راہ میں، تو نے میرے دین کو بچایا ہے. تو سن، جو تو کہتا چلا جائے گا وہ ہم کرتے چلے جائیں گے. عزیزان گرامی، یہی بنیاد ہے. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ ہم در حسین پہ جاتے ہیں تو ہمارا دامن مراد پر ہو جاتا ہے، اور جو بھی یہاں آتا ہے سب کو ملتا ہے. مسلمان بھی یہاں سے دامن مراد پر کر جاتا ہے، ہندو بھی یہاں سے دامن مراد کو
پر کر جاتا ہے۔ دامن مراد خالی کوئی نہیں جاتا، جس نے آ کر مانگا حسین نے اسے دیا۔ میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی مجھے جواب یہی ملا کہ یہ حسین ہے جو بگڑے ہوئے مقدر کو سنوارتا ہے۔ یہ حسین ہے جو بگڑے ہوئے مقدر کو سنوارتا ہے۔ ارے دنیا والوں کی بات نہیں ہے، آسمان والے بھی یہی آ کر مقدر کو سنوارتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ آسمان والے بھی یہی آ کر مقدر کو سنوارتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا فطرس آیا تو اس کا مقدر یہاں پر بنا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمان کے فرشتے آتے ہیں تو اسی دروازے پر؟ اس لیے کہ حسین کا دروازہ بہت بلند ہے۔ روایت میں ملتا ہے روضہ امام حسین پر ہر روز 70,000 فرشتے سیاہ اور سنی سبھی کتابوں کے اندر جب زیارت کے ابواب آتے ہیں کہ زیارت کس طرح سے کی جاتی ہے، رسول کے دربار میں کیسے جایا جائے، رسول کی اولاد کے دربار میں کیسے جایا جائے، وہاں فضائل لکھتے ہوئے علماء حدیث لکھتے ہیں کہ حسین کا دربار وہ ہے جہاں 70,000 فرشتے ہر روز سلام کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ جائے اسے قیامت تک مہلت نہیں ملتی۔ کہا کیا؟ کہا فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ دوبارہ انہیں مہلت نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں اب بھی دنیا نہیں پہچانتی کہ حسین کی ذات کو کہا جاتا ہے، ارے وہاں کے بھی سلام کرتے ہیں، دنیا کے بھی سلام کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی بات کو تمام کیا۔ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں جس قربانی کو پیش کرتے ہوئے دیکھا، اللہ نے آواز دی، اے میرے حسین تو جس فعل کو انجام دے رہا ہے ہم تیرے مرتبے کو اتنا بلند کر دیں گے۔ عزیزان گرامی ایک فقرہ کہوں، دنیا کے اندر جب محبتیں ہوتی ہیں تو 3 طرح سے ہوتی ہیں، یا تو ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا کوئی ہم سے محبت کرتا ہے، اور 3 ہی طرح کے کام ہوتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، ہمارا علیحدہ ہوتا ہے، جو اللہ کے ہادی اور نبی اور ائمہ ہیں ان کا کام علیحدہ ہوتا ہے، اور اللہ کا کام علیحدہ ہے۔ اللہ خالق ہے، وہ رازق ہے، توجہ دیجیے گا، وہ خالق ہے، رازق ہے، اللہ کا کام علیحدہ۔ جو انبیاء ہیں ان کا کام علیحدہ ہے، جو ائمہ ہیں ان کا کام علیحدہ ہے، اور جو ہم ہیں ہمارا کام علیحدہ ہے۔ غور فرمائیے گا، اللہ کا کام کیا ہے؟ رزق دینا۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ خلق کرنا۔ اللہ ہم سب کا خالق ہے۔ انبیاء و مرسلین کا کام کیا ہے؟ ہماری ہدایت کرنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ انبیاء اور مرسلین کے کہنے پر عمل کرنا۔ توجہ دیجیے گا، یہ تینوں کام علیحدہ، لیکن ایک کام ایسا ہے جسے اللہ بھی انجام دیتا ہے، انبیاء بھی انجام دیتے ہیں، ہم بھی انجام دیتے ہیں۔ اللہ بھی حسین سے محبت کرتا ہے، انبیاء بھی حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی توجہ دیجیے گا، میں بات کو تمام کروں، وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ یہ حسین ہے جس کی عظمت یہ ہے کہ جو اس کے در پر آ جائے اسے بلندی مل جائے۔ یہ حسین ہے جہاں آنے کے بعد رضوان جنت در سے بن کر آتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ در وہ ہے جو جتنا سر جھکا کر آتا چلا جائے گا اتنی بلندی ملتی چلی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہرایا جب سر جھک گیا تو ہمیشہ کے لیے علیہ السلام ہو گیا، اور حسین کی دہلیز پر آیا، جیسے ہی آیا حسین نے علیہ السلام بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اور ہم آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں حسین کا غم بیان کرنے کے لیے اور پرسات دینے کے لیے
اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں، خصوصاً جناب سیدہ کی خدمت میں۔ آج 11 محرم ہے، عجیب تاریخ ہے، عجیب منزل ہے کہ کل کی شب جو گزری ہے وہ بہت ہی دردناک شب تھی، جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے۔ ایسی شب تھی کہ جس میں سیدہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ایسا دن تھا عاشور کہ جس میں زہرا کا لال اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جس میں حسین کا اکبر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شام غریبہ آئی، خیمے جل گئے۔ شام غریبہ آئی، سکینہ یتیم ہو گئی۔ عجیب شام تھی، عجیب شام تھی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی، جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ مقتل کی طرف دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ اے میرے بابا، میرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، بابا آئیے، اے چچا آئیے۔ لیکن کون تھا جو دامن سے آگ کو بجھاتا؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا، میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ بچی کے دامن سے آگ کو بجھاؤں۔ بچی نے ایک مرتبہ دیکھا، تڑپ گئی، کہا وہیں پر کھڑا رہے، اس لیے تو نہیں جانتا میں علی کی پوتی ہوں، حسین کی بیٹی ہوں، عباس کی بھتیجی ہوں۔ بس سکینہ کے جیسے یہ کہا تو یہ حمید کہتا ہے کہا اے بچی، مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تیرے دامن سے آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ حمید کہتا میں آگے بڑھا، میں نے دامن سے آگ کو بجھایا۔ جیسے ہی آگ بجھی، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ تم مجھے رحیم نظر آتے ہو، کریم نظر آتے ہو، مجھے اتنا بتا دو کہ نجف کا راستہ کدھر کو جاتا ہے۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے معلوم کیا بچی نجف جا کر کیا کرے گی؟ کہا نجف میں میرے دادا علی مرتضیٰ رہتے ہیں، ان سے جا کر فریاد کروں گی اے دادا ہمارا گھر کربلا کے میدان میں لوٹ لیا گیا، اے دادا ہمارے خیمے جل گئے، اے دادا میرا چچا نہر کے کنارے شانے کٹا کر سو گیا، اے دادا میرا بابا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔